السلام علیکم. آج ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے پرانے البم میں پرانی تصویریں اور کچھ پرانے خطوط دیکھ رہی تھی، اور وہ پڑھ کے مجھے اچانک سے خیال آیا کہ ہماری نئی نسل کو تو خطوط کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ خطوط کیا ہوتے ہیں. بہت پرانے زمانے میں تو پیغامات کی رسائی جو تھی وہ کسی ایک شخص کے ہاتھوں ہوا کرتی تھی، جس کو قاصد کہا جاتا تھا. وہ ایک لمبا سفر طے کر کے جاتا تھا، پیغامات وہاں پہنچا کے اور ان سے جواب لے کے اور آتا تھا. یہ تو خطوط سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد ترقی ہوئی اور خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا، اس میں ایک سب سے مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ اتنے لمبے لمبے خط لکھے جاتے تھے، اور ان خطوں کا اس طرح انتظار کیا جاتا تھا جیسے کوئی کسی مہمان کا، کسی رشتہ دار کا انتظار کرتے ہیں ہم لوگ. اس میں ایک جو خط ہوتا تھا وہ کافی عرصے کے بعد ہفتوں، مہینوں، بعض وقت تو مہینوں میں پہنچتا تھا. تو اسی لیے وہ اتنا زیادہ تفصیلی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ لگتا تھا کہ ملاقات ہے. اور خط کو آدھی ملاقات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ واقعی میں آدھی ملاقات ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو فوری یا ایک ہنگامی اطلاع دینے کے لیے ایک ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا، جس کو تار کہتے تھے. اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اگر گھر پہ تار آیا ہے تو ایک ٹینشن ہو جاتی تھی گھر میں کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا خبر آئی ہے، کیونکہ اس میں صرف 2-3 خبروں کے لیے ہی وہ استعمال ہوتا تھا. کسی کی طبیعت بہت خراب ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کسی کی شادی ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے، اس کو ریسیو کرنا ہے آپ نے. تو یہ کچھ چند ایک باتیں تھیں جو کہ وہ فوری طور پہ اطلاع پہنچانے کے لیے وہ تار ہوتا تھا. اس کو کھولنے سے پہلے اس قدر دعائیں ہوتی تھیں کہ کوئی ایسی بری خبر سننے کو نہ ملے. اچھا، بہرحال وہ خطوں کا سلسلہ تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایسا آدھی ملاقات واقعی میں فیل ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس خط میں جو خط لکھ رہا ہوتا تھا یا جو پڑھ رہا ہوتا اس میں باقاعدہ لکھنے والے کا لمس ہوتا تھا. اس پیپر میں اس کے سارے احساسات، جذبات، وہ سب شامل ہوتے تھے، اور وہ پڑھنے والے کو بھی محسوس ہوتے تھے. حد یہ ہے کہ اتنی تفصیلی خط ہوا کرتا تھا کہ جو گھر میں جتنے افراد تھے ان سب سے باقاعدہ ایک لگتا تھا کہ ملاقات ہو گئی ہے. ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی جاتی تھیں، اور یہاں تک کہ جو گھر کے پالتو جانور ہوتے تھے ان تک کی بھی تفصیل لکھی جاتی تھی، تو وہ اس سے بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب اور میں یہ وہی خطوط پڑھ رہی تھی جو میرے والدین نے لکھے تھے، اور وہ ایک اتنا بڑا سرمایہ ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ وہ اس میں ان کی وہ ساری محبت، ساری شفقت اس میں باقاعدہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہوتا یہی تھا پہلے بھی کہ جب کسی کی بہت زیادہ یاد آئی تو آپ یا تو البم کھول کے بیٹھ جاتے تھے، البم دیکھ کے، تصویریں دیکھ کے دل بہلاتے تھے، یا خطوط پڑھ لیا کرتے تھے. ان خطوط کے ساتھ جو سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ اتنے زیادہ اس میں موضوعات ہوا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی خط آتا تھا کسی گھر میں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی کس کے نام کا آیا ہے، کس کا خط آیا ہے. بڑے وہ اہتمام کے ساتھ کھولا جاتا تھا، سارا گھر بیٹھ کے وہ خط پڑھتا تھا. اس کے بعد ہفتوں، دنوں اس جگہ کی، خط لکھنے والے کی، اس آس پاس کے لوگوں کی، اس گھر کی باقاعدہ باتیں ہوا کرتی تھیں. وہ ایک موضوع مل جایا کرتا تھا گفتگو کرنے کا. مجھے یاد ہے میری والدہ کو انڈیا سے بڑا عشق تھا. ان کے چونکہ سب رشتہ دار بھی انڈیا میں ہی تھے، تو انڈیا سے جب خط آتا تھا تو امی ہماری اتنی خوش ہوتی تھیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں وہ خط پڑھ کے سنا رہی ہوتی تھی تو ان کے چہرے کے اوپر جو روشنی، جو رونق اور جو خوشی ہوتی تھی وہ میں بھول نہیں سکتی. اور پھر وہ وہاں کے سارے قصے، ساری باتیں کئی دفعہ کی بتائی ہوئی بھی، اور اس جگہ کی، اس گھر کی، حویلی کی جو اتنی سناتی تھیں کہ ہمیں لگتا نہیں تھا کہ ہم لوگ کبھی گئے نہیں ہیں یا ہم نے وہ دیکھی نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کا ایسا لگتا تھا جیسے ہم ہو کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں.
ممی ہماری بتاتی ہیں کہ انڈیا میں جب لوگوں کے گھروں میں دوسرے شہر سے شوہر خط لکھا کرتے تھے بیوی کو، تو وہ جب گھر میں خط آتا تھا بیوی کے نام کا تو ساسیں جو تھیں وہ بڑی متحرک ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ بار بار پوچھتی تھیں اچھا کیا لکھا ہے، اچھا کیا لکھا ہے. بہو بیچاری وہ کہہ دیتی تھی کہ جی وہ آپ کو سلام لکھا ہے. پھر پوچھا انہوں نے کہا جی آپ کو سلام لکھا ہے. تو کئی دفعہ تو وہ چڑ کے کہہ دیتی تھیں اتنا لمبا خط ہے اور اس میں صرف سلام ہی سلام لکھا ہوا ہے. تو وہ کافی، اور بہو بیچاری شرما کے مسکرا کے چپ ہو جاتی تھی. کیا کرتی وہ بیچاری. اس میں جو ایک مزہ اور ایک جو لطف ہوتا تھا وہ آج کے بچے اس سے محروم ہیں. آج تو واٹس ایپ پہ آپ ایک میسج کرتے ہیں نا، اور آپ نے کوئی اپنا میسج دے دیا، کوئی بھی بات کنوے کرنی ہو گئی. اچھا، اس سب کے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت ہوتی تھی جو ڈاکیا کہلاتا تھا، پوسٹ مین. اچھا، وہ اس کا باقاعدہ انتظار ہوتا تھا، اس لیے کہ شہر سے باہر سے پیسے بھی آتے تھے، منی آرڈر وغیرہ بھی بھیجے جاتے تھے گھروں کو، اور خطوط بھی آتے تھے. وہ ہر گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ اس سے پڑھواتے تھے خط، اور جواب لکھواتے تھے اپنے شوہر کو، بیٹوں کو، جس کسی کو بھی لکھوانا ہوا انہوں نے وہ خط لکھواتے تھے ان سے. اور وہ ہر گھر کا ایک رازدار ہوتا تھا، اور لیکن مجال نہیں کہ کوئی بات ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ ایک ان کی ایک شخصیت ایسی ہی ہوتی تھی، ہر ڈاکیے کی ایسی ہی ہوتی تھی کہ وہ بہت بھروسے کے قابل ہوتے تھے. مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ اتنا چوڑیوں کی جو عید، چاند رات اور عید کے زمانے میں چوڑیوں کی اور یہ عید کارڈز کی، ان کی دکانوں کے اوپر اتنا رش ہوتا تھا، کیونکہ عید کارڈ ایسے آتے تھے، کیونکہ وہ بھیجے جاتے تھے، ان میں باقاعدہ خط لکھ کے اور شعر و شاعری کر کے وہ سارے بھیجے جاتے تھے. خطوط کی میری نظر میں تو بہت اہمیت ہے. اس کی اہمیت نہ ہوتی تو غالب کے خطوط اتنے مشہور بھی نہیں ہوتے. وہ آج کی نسل کو ضرور پڑھنے چاہیے، اور اس سے وہ بہت ان کو مزہ آئے گا، لطف لیں گے وہ. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ محبوب جو ہیں، وہ لڑکے جو ہیں وہ خط لکھتے تھے تو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے خون سے خط لکھے ہوئے ہوتے تھے. وہ ساری زندگی لڑکیوں کے پاس رہتے تھے کہ جب وہ شادی بھی کہیں اور ہو گئی ہے تو وہ خون سے لکھا ہوا خط جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ بہت مزے کی ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ملک سے باہر گیا ہوا ہوتا تھا تو وہ وہاں کے سارے پوسٹر کے جو کارڈز ہوتے تھے وہ بھیجے جاتے تھے. تو وہ بھی میرے پاس بھی وہ کئی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ وہاں سے تعارف ہوتا تھا کہ آپ جیسے میرے والد ایران گئے یا کہیں بھی گئے تو وہ وہاں سے تو ہم وہ تصویریں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ جیسے ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں. شاعروں ادیبوں کو لوگ بہت خط لکھتے تھے. رسالوں میں خطوط کے ذریعے ہی اپنی اچھی اور پسند ناپسند کا اظہار کیا جاتا تھا. میرے خیال سے خطوط کی بڑی اہمیت ہے، اور میں دعا کروں گی کاش جیسے اور ساری پیچھے چیزیں واپس آ رہی ہیں آرگینک، تو یہ آرگینک خطوط بھی شاید واپس آ سکے اور ہماری نئی نسل بھی اس کو اسی طرح سے اس سے لطف لے سکے. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں یاد آئی ہوں گی جیسے مجھے وہ خط پڑھ کے یاد آئی تھیں. تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، کچھ یاد آیا آپ کو. تھینک یو، بہت شکریہ.